وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مغربی سمت میں مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع سید پور گاؤں آج سے تقریباً 500 سال قدیم دیہاتی تہذیب کا حصہ ہے۔ اس گاؤں کا شمار دنیا کے ان قدیم دیہاتوں میں ہوتا ہے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ یہ گاؤں اسلام آباد کے گرد و نواح اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں بسنے والے سادہ دل لوگوں نے اس گاؤں کی قدیم ثقافت کو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی زندہ رکھا ہے۔ انہی میں سے ریاض اللہ خان بھی ہے، جس نے برِ صغیر کی قدیم ثقافت کو سید پور گاؤں کے بازار میں واقع اپنی چھوٹی سی دکان میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کی دکان میں کئی سو سال پرانی اشیاء جن میں نوادرات، نگینے، زیور، ملبوسات، تصویریں، سجاوٹ کا سامان، لکڑی اور مٹی کے فن پارے اور پیتل کے برتن موجود ہیں، جنہیں اندرون اور بیرون ملک سے آنے والے سیاح قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ریاض اللہ خان کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان کے مختلف خطوں سے ثقافتی اشیاء اکٹھی کرنا نہ صرف اس کا شوق ہے بلکہ آبائی کاروبار بھی ہے۔ یہ فیلڈ جیسے میں نے عرض کیا یہ تو آبائی ہے، کافی ٹائم سے ہم اس چیز میں یہ بزنس کر رہے ہیں اور ایک شوق بھی ہے۔ قرۂ ارض جو پاکستان ہے اس پہ یہ تقسیم ہے، میں نے ان کو یکجا کر کے لوگوں کی جو مختلف سوچ ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے پیش کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی دکان میں قدیم آبادی کے استعمال شدہ ایسے جنگی آلات اور گھریلو ضرورت کا سامان موجود ہے جو اس گاؤں کی قدیم آبادی کے ترقی پسند ذہنوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ سپائس باکس ٹھیک ہے، اس میں آپ مختلف کھانے بنی ہوئے ہیں، اس وقت اس میں کچن کے لیے کوکنگ کے لیے مسالہ جات یہ وغیرہ کے لیے یوز ہوتا تھا اور اس میں تمام چیزیں صاف سوف، تو یہاں سے ایک صفائی کا کنسیپٹ بھی آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ تھنگ یہ ہے، اس کو گرین شاول گندم کی سیپریٹ کرنے کے لیے یہ چیز یوز ہوتی تھی، اس کے ساتھ پورا راڈ لگا ہوا ہے ووڈن، ٹھیک ہے۔ یہ بیلوز اس کو کہتے ہیں، یہ بلیک سمتھ اس ٹائم کے جو ہے نا یوز کرتے تھے کوئلے کی فائر بنانے کے لیے، یہ چیز یوز ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ باقاعدہ سکن ہوتا ہے وہ اوپر پڑی ہوئی ہے۔ چرخہ جس کو کہتے ہیں، سپننگ ویل، یعنی جس وقت کی یہ سپننگ ویل ہے وہ پنجاب ہو، سرحد ہو، دوسرا صوبہ ہو، تیسرا صوبہ ہو، یہ کنسیپٹ ہی کہیں نہیں تھا کہ ایک جانور کی اس سے کیسے روئی بنایا جائے اور اس سے کیسے دھاگا بنایا جائے، لیکن اس قوم میں یہ کنسیپٹ تھا اور انہوں نے جو ہے نا وہ دھاگا کیا اپنے لیے، کپڑے اپنے لیے گرم ٹھنڈے وغیرہ وہ ہاتھ سے کرتے تھے، گڈی کا سسٹم کیا انہوں نے۔ میں نے آپ کو سپائس باکس بتایا فار ایگزامپل، اس میں کیا کوالٹی ہے کہ اس میں چیزیں سیف ہوتی ہیں۔ یہ کنسیپٹ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا سوائے اس ریجن کے۔ میں نے آپ کو بیلوز دکھائی جو کہ بلیک سمتھ یعنی یوز کرتے تھے، تو ہوا کو جمع کرنا اور اس کو صحیح استعمال میں لانا، یہ کنسیپٹ آپ کو اس ریجن میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے میں نے اس کا اپنا چرخہ آپ کو دکھایا، یہ سامنے پڑا ہوا ہے فار ایگزامپل، یہ کہیں پہ یہ چیز نہیں تھی، اس ریجن میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ ذہنی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس قوم کی اچھی ذہن تھی، ڈیولپ کی طرف خیال تھا، ڈیکوریشن کی طرف خیال تھا۔ ریاض اللہ خان نے بتایا کہ قدیم ثقافتی ورثے کے علاوہ وہ پاکستان کی غریب دیہی خواتین کی نفیس دستکاریوں کے نمونے بھی اپنی دکان میں رکھتا ہے تاکہ پاکستانی ثقافت کے فروغ کے ساتھ ساتھ غریب ہنرمند خواتین کو روزگار بھی ملے۔ اس کی چھوٹی سی دکان میں پاکستان بھر کی ثقافت کو دیکھنے دنیا کے ہر ملک سے سیاح آتے ہیں۔
سیاحوں کا کہنا ہے کہ جو قیمتی ورثہ انہیں یہاں دیکھنے کو ملا ہے وہ ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ It's not very spacious, but there's a lot of nice things, and I kind of like that it's all put together. Especially the wood carvings are very beautiful, the boxes, and I also like all the hand-painted things like the boxes stored there, and the jewelry, of course, is very nice. When you come here as a tourist, you see a lot of things that are very typically Pakistani and that you cannot find even in India. And I also like that you have very specific things per region, like the cloth from Balochistan, or it's very typical for the specific region, and it's very beautiful. I've come to this little village, and it's very nice how Pakistan have preserved the history and culture of its country, and it's good for us visitors to come and see the culture here. ریاض اللہ خان نے پاکستان کے 5 صوبوں سے ثقافتی اشیاء جمع کی ہیں اور وہ خود بھی اپنے ہاتھ سے ایسی سجاوٹ کی چیزیں بناتا ہے جو پاکستان کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہ اپنے ہم وطنوں کو پیغام دیتا ہے کہ پرانے دروازے اور اشیاء جلانے کے بجائے اسے دگنے داموں فروخت کر دیں، مگر اپنے آبائی ورثے اور اثاثے کو ضائع مت کریں۔ اپنی ثقافت کو برقرار کرنے کے لیے ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ورثہ ہیں، ثقافتی ورثہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ضائع کریں۔ ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ کلچر کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ثقافتی اعتبار سے پوری دنیا میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ یہاں ریاض اللہ خان جیسے کئی ہنرمند افراد موجود ہیں جو نہ صرف اپنی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ اسے اندرون اور بیرون ملک متعارف بھی کرا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حب الوطن ہنرمندوں کے کام کو سراہا جائے اور بین الاقوامی سطح پر انہیں بہتر مواقع بھی فراہم کیے جائیں۔